سب نے کہنا قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر، قیامت تک کافر رہے گا۔ ہمارے جو نامی ہے تاجدار ختم نبوت سلامت ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات پہ رب آسمانوں سے نیچے متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے غفلت طلب کرنے والا ہے؟ کوئی آج کی رات جو مجھ سے بخشش طلب کرے، غفلت طلب کرے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے؟ یہ وہ رات ہے، لیکن ہماری قوم ایسی غفلت کی نیند سو رہی ہے کہ وہ بے شک شوال کی 15ویں رات ہو یا معراج کی رات ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، نماز کی پتہ پورا نہیں۔ تو اس لیے یہ غفلت کی نیند سے ہمیں جاگنا پڑے گا، کہیں بھی یہ نہ ہو کہ ہم پھر سو ہی جائے قبر کی نیند، تو پھر آگے قبر کی جو منزل ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو موضوع تھا میرا اسی حوالے سے، لیکن کچھ اسلام کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں کہ جب ان کو بڑا عہدہ مل جائے، جب ان کو کسی بڑی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو پھر وہ بھولتے ہیں قرآن پر، جب میرے نبی کی خط میں نبوت پر بہت مشہور کر دیتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ سن بھی رہا ہے۔ ہمیں 6 فروری کو جو چیف جسٹس فاضل قاضی فیض عیسیٰ نے جو فیصلہ سنایا ہے بڑا بہتر کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آدمی ہے، ایک بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، کہ جب اس کو عہدہ مل جائے یا کسی بڑے منصب پر بٹھا دیا جائے تو پھر وہ اسلام کو بھول جاتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کو بھول جاتے ہیں، حضور احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں۔ بھولنے تو دور کے بعد پھر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ تو یہود و نصارہ جو کہتے ہیں پھر انہیں کی بولی بول کے اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کیا سنایا؟ سب نے سنا بھی ہوگا، نہیں سنا تو بھی سنی۔ اس نے فیصلہ جو سنایا ہے بڑا دکھ ہوا ہے، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، جو کہتا ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اس کا دل جو ہے وہ ایک مرتبہ غمگین ہوا ہے کہ یار یہ لوگ حضور کا کلمہ پڑھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب قادیانی جناب کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یا یہ فیصلہ سنا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں۔ یہ کہا کا فیصلہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی خدمت میں قوت کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس لمحہ ہے، وقت ہے، جب قرآن نے سنا دیا، اب کا فرمان آ گیا قرآن کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب بھی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کوئی کتا کائنات پر اٹھ کے کسی بڑے منصب پر بیٹھ کے حضور کی خدمت نبوت پر بکواس کرے یا یہ کہے کہ جو قادیانی ہو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، کہاں کا انسان ہے؟ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے پڑھا ہے، میرے آقا نے خود الہ ارشاد فرمایا وفاقت نبی اللہ نبی بعدی، میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ اس ختم نبوت کے مسئلے پر 1200 صحابہ کرام نے پچھانت قربان کی۔ حضور علیہ السلام کا جب ذہن انسان ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر آئے۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا شان صدیقی پیغمبر کے حوالے سے۔ اس وقت 2 لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک مسلمہ کذاب، دوسرا اسود قدسی جیسا بدبخت۔ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ساری حیات میں بلکہ مسلمہ کذاب نے تو حضور کی ظاہری حیات میں خط لکھا تھا حضور کو۔ خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ کہنے لگا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اپنے
جو صحابہ ہیں ان کو بتا دو کہ آپ کی ظاہری حیات کے بعد میں نبی ہوں۔ تو میرے آقا نے خط کے جواب میں اس بدبخت کو جواب کیا دیا؟ فرمایا تو کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے، قیامت تک تو کذاب رہے گا۔ میرے آقا نے جب یہ خط لکھا سارے صحابہ کرام بات تشریف فرماتے ہیں، ان میں سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، جسم بڑا کمزور ہے اور مالی حالات سے بھی بہت کمزور ہے، کھڑے ہوئے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ کھجور آپ نے کھجوریں بیچتے تھے، کھجوریں بیچ کے گھر کا سفر چلاتے تھے، اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ آپ کی زبان سے آپ کی منہ سے کھجوریں کے ٹکڑے تھے، صحابہ کے چہرے پر آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اے حبیب اپنی کھجوریں تو پہلے کھا لے۔ کہا یارو کھجوریں بعد میں کھا لوں گا، میں اس لیے جلدی کھڑا ہوں کہ میری جگہ کوئی اور نہ لے لے۔ یہ حضرت حبیب کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ خط لے کے جاؤں۔ اب دیکھو وقت کا بھی ہو، طاقت بھی ہو، فوجی بھی ہو، دربار میں ہو، سارے بدبخت ہو، ساری قوتیں ان کے پاس ہو، لیکن ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا ایمان نہیں تھا، صحابہ کے اندر جہاد کا جذبہ بھی تھا، ایمان بھی تھا، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں رب اگر موت دے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابہ تو ہر روزانہ صبح کی نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے یا رب شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے بڑے کمزور، لاچار کھڑے ہوئے، عرض کی حضور یہ خط میں لے جاؤں۔ اب انہوں نے خط پکڑنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ پھر میرے بابو نے کہا اے حبیب خیال سے جانا، وہاں بڑے بڑے بدبخت بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے بہادر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خیال سے جانا، اور حضور کو پتہ تھا میرا حبیب واپس نہیں آئے گا، لیکن حضور نے اپنے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ حضور کے ساتھ خط لے کے مسلط کے ساتھ روانہ کر گئے، اور صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب دیکھا نا اپنے حبیب بن زید کو گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہوئے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے تو یوں انداز سے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ اب یہ صحابی رسول کیا اس بدبخت کے دربار میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسیلمہ الکذاب کے دروازے پہ دستک کی، بلکہ نیزہ مار کے دروازہ کھولا اور کھول کے مسیلمہ الکذاب کے سامنے جا کے نیزہ مارا اور خط دی۔ جب مسیلمہ الکذاب نے خط دیکھا، خط کھول کے جب وہ بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ وہ خود خط نہیں پڑھتے بلکہ ساتھ جو ان کا کھڑا ہوتا ہے نا وزیر یا شیر کو بھی ہوتا ہے، وہ خط اس کو دیتے ہیں کہ پڑھو۔ اب سامنے بادشاہ بھی تھا، ساری اس کی فوج کھڑی ہے، اور وہ بندہ خط پڑھ رہا ہے۔ خط پڑھتے پڑھتے جب اس نے کہا نا کہ 3 مرتبہ حضور مسلمانوں کے نبی نے آپ کو کذاب کہا ہے، کہ حضور فرما رہے کہ کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے، قیامت تک کذاب رہے گا۔ جب اس نے سنا، سارے لوگ سن رہے تھے یہ خط، اس نے جب یہ جملے سنے نا تو اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار لی اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بتا تیرا کیا خیال ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ جب حضور نے فرما دیا تو کذاب ہے، جب میرے محبوب نے فرما دیا تو کذاب ہے، تو پھر مجھ سے میرے خیالات میں کیا پوچھتا ہے؟ جو میرے آقا نے فرما دیا وہ میں غلام بھی کہہ رہا ہوں کہ تو کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے، قیامت تک کذاب رہے گا۔ جب یہ جملہ سنا حضرت حبیب بن زید کا تو اس نے تلوار لے کے آپ کا جو ہاتھ تھا اس کو کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹا نا تو خون کے فوارے نکلے۔ پھر پوچھتا ہے بتا کہ میں کون ہوں؟ پھر حضور کے جو غلام تھے ان کا جواب پھر بھی وہی تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک میرا تن سارا شہید کر دے، میرے جسم کے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا نا تو ہر خون کے قطرے سے یہی صدا آئے گی کہ تو کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے، قیامت تک کذاب ہے۔ یہ صحابہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں کوئی کام گراہکی میں کام رہا کہ ہمیں کہیں کہ بتا تیرا ایمان کیا ہے، بتا اس کا تیرا مذہب کیا ہے، مسلمان کیا ہے،
اگر ہم یہ سوچتے ہوئے کہ گھر رکھنے والا قادیانی ہے تو ہم کہیں گے جناب ہم قادیانی ہیں، کیوں ہم اپنی جان بچائیں؟ لیکن یار صحابہ پر عقیدت دیکھو، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، دوسری مرتبہ کے سوال کے جواب پر پھر وہی جواب ملا، آپ نے آپ کو دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ جب تیسری بار پوچھا کہ آپ نے تیسری مرتبہ جب جواب دیا نا کہ تو کل بھی کذاب تھا، آج بھی کذاب ہے، کیا مطلب کذاب رہے گا؟ تو حضرت ابن زید کچھ نہیں کرتے، بڑا شہید کر دیا آپ کو۔ جناب یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ ہمیں حضور بتا رہے ہیں، سرکار کے فوائد بتا رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو۔ اگر آج کوئی بدبخت کوئی کتا اپنی بڑی عہدے پر بیٹھ کے بکواس کرے کہ جناب قادیانی کا مسلمان کہہ سکتے ہیں، قادیانی کو مکمل جناب کو توڑ دیا جائے، جب یہ تو پاکستان کی آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو مان کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں کہا جہاں پر لوگ پڑھ لکھے آپ سب لوگ بیٹھ کے جاتے ہو۔ اب جس قاضی فائز صاحب نے بکواس کی ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، کہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، حضور کے فرامین کے مطابق خلاف بات کر رہا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بندہ بولے تو پھر ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب آپ کو کیا پڑی، رب ان کا معاملہ ان کے ساتھ، اور بھائی ہمارا بھی منصب ہے، ہر بندے کا منصب ہے، قیامت والے دن ہر منصب کے بارے میں منصب جس کو رب نے عطا کیا ہے اسے پوچھا جائے گا کہ بتا مجھے یہ منصب ملا تو تم نے کیا عطا کیا ہے، تو قیامت والے دن ہمارا بھی کردار پکڑا جائے گا کہ آپ کو منبر رسول پہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، آپ کو منبر رسول کے بارش تھے، آپ نے حضور کا دن کام بیان کیا، تو یہ باتیں کچھ مان نہیں سکتے۔ ہم ہر مسلمانوں تک پہنچائیں گے کہ جناب قادیانی کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب سنیے، پہلے جو دور کا حضرت بہت پرانا واقعہ ہے اور یہ تقریباً اکثریت علماء کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب دیکھو جو میرے آقا کے خط میں حضور پر پہنا دیتا ہے تو پھر حضور اس کو اتنا نوازتے ہیں اس کی بحال نہیں۔ پھر میرے علی شاہ صاحب حضور کے اور یہ پیر میرے علی شاہ صاحب ایسی ہستی ہے کہ ان کی اشاعت کی سنتیں رہتی وہ بھی غیر موقعہ، شاہ سے پہلے جو چار سنتیں کہا کرتے ہیں غیر موقعہ ہے، اور ان کی وہ چار سنتیں رہ جائیں حضور کام میں آ جائیں کرنا میرے بھی آج میری سنتیں چھوڑ دی ہیں، آج ہماری سنتیں تو کام ہماری فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، آپ کہتے تھے جب پہلی مرتبہ قادیانی نے ختم اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے۔ آج بھی جب قبلہ مجاہدین نے ختم نبوت کے لیے آپ نے آواز بلند کی تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ جناب آپ لاکھوں سے مزدور ہیں، پانچوں سے مزدور ہیں، آپ بیٹھے، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ تو استاد اللہ ہے، آپ کے مریدین ہیں، آپ تشریف فرمائے، بیٹھے رہے اندر، لوگ آئیں گے آپ کو سارا کچھ ہوتا رہے گا، آپ کو کیا کرے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی تک آواز نہیں ہے، میرے خیال میں کسی کا یقین نہیں ہے کیا؟ اگر یقین ہے تو ہاتھوں کو بلند کرنے زندہ باد کا اپنے ایمان حلالی حکم حلالی ہونے کا ثبوت ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ تو بات کر رہے تھے پیر میر علی شاہ صاحب، تو پیر میر علی شاہ صاحب کہتے تھے جب اس بغیرت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو جو مرید بیٹھے تھے، چلے بیٹھے تھے، چل چل کے بیٹھے تھے، اور آپ نے جو قوم بات کے پکڑ لی، کہا حضور آپ بڑے پیر ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ بیٹھے رہے پیر مریدی کرتے رہے، نظارے آتے رہیں گے، آپ کی کیا بڑی مولوی کا کام ہے، وہ مولوی جائے اور کاج جائے اللہ چاہے، آپ کو کیا مقصد ان کے ساتھ ٹکر لینے کا؟ تو آپ نے جملے بولے گا خدا کی قسم، آج ہر آستانہ، آج ہر پیر کو چاہیے کہ ہم حضور کے نام پر کھاتے ہیں، لیکن جب حضور کے خط نبوت کی بات ہے تو ہم آستانوں کو کیوں
چھپ جاتی ہے. ان مولویوں کو ان پیروں کو شرم آنی چاہیے. پھر ہمیں کہتے ہیں جناب آپ پیروں کے خلاف ہے. تو یار ہم پیروں کے خلاف نہیں ہے. جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکلتے وہ پیر کہاں کا ہے؟ ان کے نانے کی عزت پر ہر بار آئے وہ اپنے آستان کو چھپ کے بیٹھا ہو. پیر میرے شاہ صاحب کو جملہ پڑا, اتنے بڑے پیر آپ نے فرمایا ایسی پیری فقیری پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسی پیری فقیری مجھ سے نہیں ہوتی. میرے نانے کی عزت پر وہ بغیر ڈاکہ ڈالتے رہے اور میں آستانے کو چھپ کے بیٹھا رہوں. اس لیے آپ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آواز بلند کریں. اس کو سبق سکھانا چاہیے. چیف جسٹس کو دوسرے بکواس کی ہے. جناب ہم مسلمان ابھی زندہ ہے, حضور کے خلاف زندہ ہے. قرآن کے خلاف بات کریں گے یا حضور کے فرمان کے مطابق بات کریں گے؟ ہم نے تو جانے کی رسول اللہ کی عزت کے لیے رکھی ہوئی ہے. ایک دن ویسے مر جانا ہے ایسے کا ایسی رہتی صورت میں, یا بتا ویسے بیمار ہو گیا ویسے میں دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کیا ہو گیا حضور کی عزت کرتا ہے جب دنیا سے جانا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے اپنی بات بات کریں. بات کر رہا تھا قرآن وقت کی. شرابی تھا, سادی تھا, جب اسے حضور کی عزت پر پیر رکھے تو پھر رب میرے معقوم نے کو کتنا لگا. سنیے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اب جو پہلا بندہ تھا یہ شرابی تھا, سادی تھا. اس کا نام تھا برا کام. کیا نام تھا؟ برا کام. بڑا بدماش تھا, شرابی بھی تھا, زیادہ بھی تھا. پرانے دور کے اندر کچھ مسلمانوں نے جلسہ کروایا عقیدت میں. اس میں عقیدت میں انہوں نے جلسہ کروایا. اس وقت موبائل میں تحقیقات بھی کر جاتا تھا. علامہ ضیاء الحق قادری صاحب شام کو کرانے والے آپ کو بات لکھا گیا, آپ سے بیان کیا گیا کہ جناب آپ ہمیں بیان دیں عقیدت میں کے حوالے سے ہم نے جلسہ رکھا ہوا ہے, آپ آئے ہمیں ٹائم بتا کروائیں. تو آپ نے نا ان کو ٹائم بتا دیا, آپ نے ٹائم دے دیا. تو جب اس علاقے کے اندر قادیانی رہتے تھے ان کو پتا چلا کہ مسلمان جو ہے وہ جلسے عقیدے پر روک رکھ رہے ہیں, تو انہوں نے دھمکی دی, کہا کہ اگر یہ جلسہ ہوا تو ہم تمہاری جو مائن ہے کہ ہم دوپٹے جو ہے وہ اٹھا دیں گے, ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. مسلمانوں کو بچے بھی اب سامنے لگائے تو تھے کہ بھول کر کے روکا جاتا کہ حضور آپ بنائے, لیکن نہیں, نہ خط لکھا گیا نہ آپ کو اطلاع دی گئی. آپ اپنے ٹائم کے مطابق تشریف لے کے آ گئے. جب آئے سارے بڑے بڑے علاقے کے نمبردار جتنے بڑے بڑے مخالف لوگ کے بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کو استقبال کیا, ویلکم کیا, کہا حضور آئے کھانا کھلائے آپ کو. تو آپ نے کہا کھانا بعد میں کہیں گے پہلے چلے مجھے جگہ دکھائیں گے وہ جلسہ کہاں پہ رہے وہ جان کر کے جگہ تم بول کا جلسہ پہلے مجھے وہ جگہ دکھاؤ. تو جب سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ علامہ صاحب تو پہلے بیان کریں گے بات بھی کرنا کریں گے, تو انہوں نے نا کچھ نظارہ آپ کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہ حضور آپ واپس چلے جائیں. یہ معاملہ ہے قادیانی یہاں رہتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے فتح نبوت کے حوالے سے جلسہ کریں تو ہم آپ کی بہنوں کو اٹھا لیں گے, آپ کی بیٹیوں کو اٹھا لیں گے, تو حضور آپ کی اجازت کے ساتھ دینا چاہیے. تو وہ بھی شیر تھا, کوئی آج کل بندی تھا, کوئی آج کل چوری تھا, ٹھیک ہے نظران کو مل گیا, نفیسی مل گیا, مجھے مل گیا, مجھے کیا بچایا جاتا ہے. نہیں, حضور کا غلام تھا, حضور کی عزت پر پیارا دینے والا تھا. آپ نے فرمایا کون کہتا ہے جب سنا قادیانی تو آپ نے فرمایا ایسا لوگ ایسا بندہ دکھاؤ کہ جو جس کا روز ہو اس علاقے کا. تو لوگوں نے کہا حضور کو ہے, لیکن ہے وہ شرابی, ہے وہ زانی, بڑا بدماش ہے, اس سے ہر بندہ کرتا ہے. جب اس کا نام جب سنتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں. پاک ہونا مجھے اس کے پاس نہیں ہے. اب علامہ صاحب ہر قادری شام کو تھی کہ برے والا جو ہے برے والا بہار اس کے اندر یہ جلسہ تھا. اب یہ علامہ صاحب پورے ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچے, دستک دی, یہ اپنے موج میں بیٹھا تھا, شراب چل رہی تھی, سارے بیٹھے ہیں, جناب سارے دکان کے بدماش لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھا تھا. جب دستک دی دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں علامہ صاحب قادری صاحب سامنے بیٹھے ہیں سارے. بعد میں سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام کیا. تو اس نے بڑے تعجب کے ساتھ جواب دیا, جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی ہے کہ جب بڑا چودھری نمبردار کے پاس آیا جائے گا تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ممی چندر کر لیا, اور پھر بڑے عجیب سے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو, ہمیں پریشانی ہوتی
لیکن ان کا معاملہ اللہ ہی بہتر جاتا ہے. تو بڑے تعجب کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا کہ جناب آپ کا یہاں کیا تھا؟ آپ کا یہاں کیا آپ کو علامہ ہے، حضور کے غلام ہے، آپ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے غلام، آج تیری حضور کو لوٹ ڈالی، آج تمہاری حضور کو لوٹ ڈالی ہے، آج تیری حضور کو لوٹ ڈالی ہے، آج حضور کی عزت میں لوگوں کے بیٹھ گیا. جب اس نے یہ بات سنی نا تو بڑا ہو گیا. کہنے لگا علامہ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کھل کے بتائیے. تو علامہ صاحب قاضی صاحب نے مکمل جو مسئلہ کا بیان کیا، بتایا یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا علامہ صاحب آپ جائیں، جلسہ شروع کریں، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، دیکھتا ہوں کون آگے آتا ہے. اب میرے ڈاکو نے کچھ بندے بھیجے اور کہا جاؤ جلسہ شروع کرو. جب جلسہ شروع ہوا میرا ڈاکو آ کے مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھے. تو علامہ صاحب بڑی دھیمی دھیمی آواز سے گفتگو کر رہے تھے. تو جب آئے نا میرا ڈاکو مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھا اور پیچھے مڑ کے کہا علامہ صاحب دھیمی دھیمی آواز سے کیوں بات کر رہے ہو؟ کھل کے بیان کرو. دیکھتا ہوں آج کون آتا ہے، دیکھتا ہوں آج کون آتا ہے، کھل کے بیان کرو. تو پھر آپ نے کھل کے بیان کیا. یہ جلسہ عقیدہ ختم مکمل ہوا. علامہ صاحب اپنے گھر سارا معاملہ ہو گیا. کچھ لمحات گزرے، کچھ دن گزرے، کچھ گھڑیاں گزریاں. اب علامہ زیاد حق قادری صاحب کے گھر یہ آدمی علامہ زیاد قادری صاحب کے دروازے پر کسی نظر کی. جب دستر کی دروازہ کھولا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سر پہ امام شریف ہے، چہرے پہ سنت رسول سے لگی ہوئی ہے، زلفیں سجی ہوئی ہے، کھڑا ہے. آپ نے تو پہلے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا جان کس سے مل رہا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا علامہ زیاد قادری صاحب کو لے آیا ہے. اس نے اگر انہیں تعارف نہیں کروایا، اتنی بات کہی تو آپ فرمانے لگے کہ اپنا نام بتا ہوئے کہا حضور آپ بھول گئی. کہا نہیں. جب آپ نے فرمایا کہ میں وہی بولا ڈاکو جس نے حضور کی خدمت نبوت کو پہلا دیا، جس نے حضور کی خدمت نبوت پر پہلا دیا تھا، تو وہی بولا ڈاکو. تو آپ یہ آپ دونوں عاشق رسول اور کہنے لگے کہ جناب جب آپ جلسے عقیدہ کرتے ہوئے کر کے چلے گئے، ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلے گیا، میں رات کو سویا ہوں، خواب میں کمرے والے تشریف لے کے آ گئے. کہنے لگے اے مولا آج جنا کام کی میں تیرے سے بڑا خوش ہوں. پتہ چلا کہ بندہ جڑا مرضی گناہگار ہوئے، جتنا مرضی گناہگار ہوئے، اگر حضور نے عقیدہ کرتے نبوت کا ایمان پکا ہے کہ حضور کا خوش ہے، حضور کے راضی ہے کہ حضور اگر نبوت کا پہلے دار ہے تو سمجھ لینا کہ حضور کا خوش ہونے کی بات ہوتی ہے. کہنے لگا خواب میں حضور نے میری زندگی بدل گئی. اب میں نے چہرے پہ سنت رسول سر پہ امام شریف حضور پر سجائی ہوئی اور کہنے لگے جب سے حضور نے مجھے زیارت کر ہے، آج سے اس دن سے لے کے آج تک نہ میری نماز قضا ہوئی ہے نہ میری تہجد چھوٹی ہے، نہ میری نماز قضا ہوئی ہے نہ میری تہجد چھوٹی ہے. اور یار جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اس کو آپ میں سمجھا کرو، اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہ دونوں عاشق رسول جب بھی باتیں ملے اور مل کے ساتھ قطار ہو، آپ روحانیت کے واقعات پڑھے ہیں. جب علماء اللہ والے آپس میں ملتے ہیں تو حضور کی عشق میں آ کے بڑا ہوتے ہیں، اتنا ہوتے ہیں کہ ان کو اسی دنیا کی بربادی نہیں. اب یہ دونوں حضور کے غلام چکا پا کے حضور کی یادیں جوڑ رہے ہیں. تو شراب پتہ چلے آج بھی اگر حضور کی خدمت نبوت کے پہلا دینے والا اگر لگتا تو حضور ہے تو خادم کسی کہتے ہیں، اگر لگتا تو حضور ہے ہمارا حضور کی خدمت نبوت کے پہلا دے سکتے ہیں. رات میں تو صاحب اس کی سلامت جواب پانا کسی کی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس لیے بات وہی کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کی ہے. جس کسی نے یہ جو دوسرے فیصلہ سنایا ہے، اگر ہر مسلمان اپنا فریضہ سمجھ کے اگر آواز اٹھائے گا تو امید ہے کہ اس کو سبق مل جائے گا. ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ 6 فروری کو اس نے کیا فیصلہ سنایا ہے. اس لیے آج ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ جناب اگر رب نے آپ کو بڑے عہدے دی ہے، اگر رب نے آپ کو بڑا منصب دیا ہے تو پھر قرآن کے خلاف، حضور کے فرمان کے خلاف، اسلام کے خلاف بات مت کرو، ورنہ آج تک حضور کے خلاف غلام زندہ ہے. آخر میں حضور محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخر میں نعرہ لگانا ہے، وہ سب کو جواب دینا ہے، اس پہ سب کو جواب دینا ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کا یقین ہے، جس کا ایمان ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت تک کافر رہے گا، ٹھیک ہے؟ سب نے کہنا ہے قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر، قیامت تک کافر رہے گا۔ ہمارا یہ کافی ہے، تاجدار ختم نبوت سلامت ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت پر ہمارا ایمان رکھے۔ آمین۔